الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن رفيقي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحزن رفیقی اور حزن میرا ساتھی ہے۔ حزن کا لفظی مطلب ہوتا ہے دل کا غم، دل کا دکھ، اس کو حزن کہتے ہیں۔ تین الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے اور تینوں کے معنی بہت ملتے جلتے ہیں۔ عام لوگ تینوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، مگر اہل علم کے نزدیک تینوں میں بہت باریک فرق۔ ایک لفظ ہے خوف، دوسرا ہے خشیت اور تیسرا ہے حزن۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو اور خشیت بھی کہتے ہیں ڈر کو، مگر خوف کہتے ہیں حسی اشیاء سے ڈرنا اور خشیت ہوتی ہے غیر حسی اشیاء سے ڈرنا۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اچانک کوئی بات پیش آ جائے تو خوف کھا جاتا ہے۔ یہ طبعی خوف مقام نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ خوف طاری ہوا جب انہوں نے اپنے عصا کو اژدہا بنا ہوا دیکھا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے جب وہ یکدم اژدہا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا ڈر نہیں، تو یہ ایک فطری چیز ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا تو ان میں سے ایک ان کا اپنی قوم کا تھا، ماننے والا تھا، اور دوسرا مخالفین میں سے تھا۔ اب انہوں نے اس کو جو تنبیہ کی خاطر ایک مکہ لگایا، فقضى موسیٰ فوقظ موسیٰ فقضى علیہ، وہ تو نمٹ ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ دوسرے دن جب نکلے تو ان کا وہی جو قوم کا بندہ تھا وہ کسی اور سے لڑ رہا، انہوں نے اس کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ یہ کل کا حال تو آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، وہ سمجھا کہ آج شاید میری باری ہے، آج مجھے ہی نہ کہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیں، تو وہ بول پڑا کہ جی کل آپ نے فلاں بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور یہ بات فرعون تک پہنچ گئی۔ وہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، تو اس نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اور سب نے متفقہ قرارداد پاس کر دی کہ اس بندے کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ان بندوں میں سے ایک نیک آدمی تھا، وہ دوڑا ہوا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر اس نے کہا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ وڈیرے اپنے وقت کے ایم این اے آپ کو نمٹانے کی بات طے کر چکے
فخرج، آپ اس شہر سے چلے جائیے، میں تو آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ فخرج موسیٰ فخرج منہا خائفا یترقب، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً شہر سے نکلے، طبیعت پہ ایک خوف بھی تھا اور پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی تھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا پکڑنے کے لیے۔ اب دیکھیں معلوم ہوا کہ یہ خوف ایک فطری سی چیز، طبعی چیز ہے۔ ایسے حالات میں خوف کا طاری ہو جانا یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ ساتھ ہی ساتھ دعا بھی مانگ رہے تھے، کیا؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ نے انہیں مدین کے راستے پہ ڈال دیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک کنواں ہے، قوم بکریوں جانوروں کو پانی پلا رہی ہے۔ دو بچیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو لے کر الگ کھڑی۔ جب باقی چلے گئے وہ بچیاں کھڑی نہیں تو پوچھا بھئی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا کہ والد ہمارے بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اور ہم لڑکیاں ہیں، ہم اس بھاری چٹان کو اٹھا نہیں سکتی، تو جو برتنوں میں بچا کھچا پانی ہے ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں بھی اونچ نیچ ہے، چنانچہ آپ نے ان کے لیے پانی پلا دیا۔ واپس لوٹ کے آئے، درخت کے نیچے بیٹھے، دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ جو بھی مجھ عطا فرما دیں میں اس کا محتاج، نہ وہاں گھر ہے، نہ در ہے، نہ رشتہ دار، نہ عزیز اقارب، کچھ کھانے پینے کا نہیں، اکیلی کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ رب العزت نے سب بندوبست کر دیا۔ ان میں سے ایک بچی واپس آئی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو بدلہ دیں کہ آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام سے ملا دیا۔ ان کے ساتھ 10 سال رہنے کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ یہاں سے مفسرین نے نقطہ نکالا کہ جس نوجوان کی شادی نہ ہوتی ہو، نہ وسائل ہوں، نہ رشتہ داروں میں کوئی ایسا رشتہ نظر آتا ہو، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو وہ یہی آیت پڑھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ازدواجی زندگی کا سبب بنا دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حالات پوچھے، کہاں سے آئے، کیا ہوا؟ بتایا جی کہ اس طرح کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے فرمایا نجوت من القوم الظالمین، اب آپ ظالموں کی قوم سے نجات پا گئے۔ تو یہ طبعی خوف کا آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، یہ فطرت ہے انسان۔ تاہم خوف ہمیشہ آتا ہے مادی چیزوں سے، حسی چیزوں سے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب انسان کھڑا ہوگا نا اور جہنم کو دیکھے گا اور میزان عدل قائم ہونے والا ہوگا، پھر ڈرے گا۔ اس لیے ایسے موقع پر اللہ نے خوف کا لفظ استعمال کیا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، انی خفت الموالی من ورائی، کہ اولاد تو میری ہے نہیں اور میں اپنے ارد گرد کے جو رشتے دار ہیں ان سے مجھے خوف ہے۔
تو خوف کا لفظی مطلب ڈرنا، لیکن عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے مادی اور حسی اشیاء کے ڈر سے. گو کے لوگ اس کا استعمال اور چیزوں کے لیے بھی کر دیتے ہیں. ایک ہے لفظ خشیت. خشیت کا مطلب بھی ڈرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ڈر ہوتا ہے غیر محسوس اشیاء سے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو محبت ہے اور اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ فلاں کام سے یہ بہت غصہ کرتا ہے تو آدمی اس کام کو کرنے سے گھبرائے گا. کیوں؟ یہ تو نہیں نا کہ اس کو اس پر مار پڑے گی، نہیں، اس کے محبوب کا ناراض ہو جانا یہ اس کے دل میں ایک خوف سا ہوتا ہے. اس کیفیت کو خشیت کہتے ہیں. لہذا مومن کو اللہ رب العزت کے ساتھ چونکہ ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے تو مومن کے دل میں ہمیشہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میرا محبوب میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے. اس کو خشیت کہتے ہیں. اس لیے جہاں نماز پڑھنے کا وقت آیا وہاں خشیت کا لفظ استعمال. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہاں خشوع کا لفظ استعمال. اس لیے کوئی آدمی بڑے افسر کے سامنے جائے تو اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر اٹھاتا نہیں، ہلاتا نہیں کہ کہیں افسر ناراض نہ ہو جائے. چنانچہ نماز میں مومن بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو بلا وجہ ہلاتا جلاتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو. اس ہاتھوں کے نہ ہلانے کو حدیث پاک میں خشوع کہا گیا. اس لیے ایک بندہ جو اپنی داڑھی میں بار بار ہاتھ مار رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لو خشع قلب ھذا، اگر اس بندے کے دل میں خشوع ہوتا. تو خشوع کا مطلب ہوتا ہے غیر محسوس اشیاء کا ڈر دل میں ہونا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. یہاں بھی یہی خشیت کا لفظ استعمال ہوا کہ ایک ڈر ہی ہوتا ہے نا بندے کا کہ پیسہ کم نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ والے اللہ رب العزت کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ. حضرت خضر علیہ السلام نے جب ایک بچے کو قتل کر ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ پر چلے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. حضرت ہارون علیہ السلام نے منع تو کیا مگر قوم نے بات نہ مانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کو بہت جلال آیا، جلالی کیفیت تھی. انہوں نے اپنے بھائی کو پکڑ کے کھینچا، ان کی ریچھ کو پکڑا تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. اب یہاں میرا بھائی اخی کہہ کے نہیں پکارا گیا چونکہ اخی کے لفظ میں وہ محبت نہیں یعنی بیدار ہوتی جو اس لفظ سے ہوتی ہے یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے. تو حکمت دیکھیے، بلاغت دیکھیے.
ایسا لفظ استعمال کیا جو دل میں محبت کو بیدار کرتا ہے، یبن امہ، میری ماں کے بیٹے. تو اس کے جواب میں ہارون علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. وہاں بھی اسی لفظ کو استعمال کیا گیا. ایمان والوں کے بارے میں فرمایا یخشون ربہم. تو خشیت کا لفظی مطلب ہوا ڈر، مگر غیر محسوس چیز سے. تیسرا لفظ ہے حزن. اس کا مطلب بھی ڈر، لیکن کیسا ڈر؟ تو فرق سمجھیے کہ خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں اندر کا غم. تو خوف کا تعلق ظاہر سے ہے اور حزن کا تعلق من سے، دل سے. اسی لیے یہ لفظ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے بارے میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کو اپنی امت کا غم ہوتا ہے، اور وہ اپنی امت کے غم میں بہت اللہ کے حضور فریادیں کرتے رہے. اس لیے یہ حزن کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا. تو حزن کا لفظی مطلب ہوا دل کا غم. جیسے نبی علیہ السلام کے فرزند ارجمند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو دفن فرمایا، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو کے موتی گر رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا القلب یحزن، دل مغموم ہے، والعین تدمع، اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ. ابراہیم ہم تیری جدائی میں بہت غمزدہ ہیں. تو یہ ایک فطری چیز ہے. تو حزن ہمیشہ دل میں ہوتا ہے. کسی بات سے بھی بندے کا دل رنجیدہ ہو تو اس کو بھی حزن کہا گیا. جیسے کفار نبی علیہ السلام کو مجنون کا لفظ استعمال کرتے تھے، ساحر کا لفظ استعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا يحزنك قولهم. اے محبوب، ان کی بات سے آپ کا دل غم زدہ نہ ہو. اسی لیے کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتے تھے، مگر ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، سواری نہیں تھی، سفر لمبا تھا، جا نہیں سکتے تھے. تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو تھے جب انہوں نے مجاہدین کو جاتے دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی لوگ ہیں کہ جو خرچ نہیں کر سکتے، یہ رو رہے ہیں حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون. یہ مغموم ہے دل میں کہ یہ خرچ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے آپ کے ساتھ جانے کی سعادت ان کو نہیں مل پا رہی. اسی لیے جنتی لوگ جیسے ہی جنت میں قدم رکھیں گے تو ان کے دل میں جو ایک غم ہوگا نا کہ کہیں روک نہ لیا جائے، کہیں دروازہ نہ بند کر دیا جائے، کہیں پوچھ نہ لیا جائے، وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور وہ جنت میں داخل ہوتے ہی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمارے دل سے غم کو ہٹا دیا. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. دیکھا تو یہ دل کا حزن ہوتا ہے.
اور یہی لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو فرمایا. قرآن مجید نے اس کو نقل کیا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. اور یہاں سے کچھ مخالفین اعتراض نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، نہ ڈرتے تھے نہ گھبراتے تھے. اور سیدنا صدیق اکبر عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ڈرنے والے تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتے تھے کہ بزدل. اور آیت یہ پڑھتے ہیں کہ ڈر گئے ہجرت کے وقت، تو نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا لا تحزن، ڈر نہیں. اب یہ اعتراض ان کا بہت ہی کمزور ہے، اس لیے کہ ان کو اپنی جان کا غم نہیں تھا. ان کو یہ ڈر تھا، غم تھا کہ کہیں کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اور اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو فرمانا پڑا لا تحزن، کہ آپ ڈرے نہیں، غم نہ کریں. ہماری اس بات کی دلیل کہ کیسے ان کو غم تھا، قرآن مجید میں سے قرآن عظیم الشان. چنانچہ جب بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں، یرتا و یلعب، کھیلیں گے بھاگیں گے، تو اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی لیحزننی ان تذهبوا به. یہ بات میرے دل کو غمگین کرتی ہے کہ میں اسے آپ کے ساتھ بھیجوں. تو آپ لوگ کہہ دیں گے اکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا. اب دیکھیں ادھر نبی علیہ السلام ہے اور وہ اپنے بیٹے کے بارے میں وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، انی لیحزننی. تو یہ حزن کا دل میں ہو جانا یہ مقام نبوت یا صدیقیت کے خلاف نہیں ہوتا. اور اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہی لفظ تو نبی علیہ السلام کو فرمایا. اگر کوئی کہنے والا یوں کہے کہ جی وہ دل کے تھوڑے تھے اس لیے نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا، تو یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن علیہم. تو کیا پھر یہاں بھی یہی ترجمہ لیا جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ دل کا غم تھا. چنانچہ صدیق اکبر کی شان دیکھیے کہ جو لفظ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا لا تحزن، بہو وہی لفظ نبی علیہ السلام نے اپنے یار غار کے لیے استعمال کیا. یا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی صدیق اکبر کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کبریٰ عطا فرمائی. یہ جو ہے نا ان اللہ معنا، سبحان اللہ. محبتیں دیکھیے ذرا توجہ فرمائیے، نقطہ علمی نقطہ طلباء کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ثانی یثنین، دو میں سے دوسرا. کیا فرمایا بھائی؟ دو میں سے دوسرا. علمی نقطہ. تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام کا دوسرا کہا کہ دو میں سے دوسرا. اور نبی علیہ السلام کی مہربانی دیکھیے
فرمایا صدیق اکبر کو ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ تم ان دو کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو کہ جن کا تیسرا، واہ میرے مولا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ دو میں سے دوسرا، اور نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ ان دو کا کیا پوچھتے ہو جن کا تیسرا، واہ میرے مولا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو معیت خاصہ حاصل تھی، معیت کبریٰ حاصل تھی، اس لیے دونوں کے زندگیوں میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ اب دیکھیے، ادھر کلمہ پڑھانے والے اللہ کے محبوب تو جوان بالغ لوگوں میں سے کلمہ پڑھنے والے دوسرے کون تھے؟ صدیق اکبر اللہ نے۔ اب کوئی کہے جی کہ بیوی نے پڑھا یا کسی اور نے پڑھا، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جی گھر کے لوگوں کی جو تصدیق ہوتی ہے یہ کوئی وقت نہیں رکھتی، بیوی بیوی ہوتی ہے، کوئی جھوٹی بات بھی کر دے گا تو بیوی ہونے کے ناطے وہ اس کی بھی تصدیق کر دیتی ہے۔ تو تصدیق تو وہ مانی جاتی ہے کہ معاشرے کا ایک باعزت فرد کر رہا، وہ صدیق اکبر تھے۔ چنانچہ اس قدر مشابہت ہے زندگیوں میں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ طلباء کے لیے ذرا چند علمی نکتے تاکہ ان کے ذہن میں رہیں کہ معیت کبریٰ کسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے واپس آئے، جب پہلی وحی اتری، تو آپ بہت زیادہ اس وقت غمزدہ تھے، خوفزدہ تھے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید میری موت ہی واقع ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، تکسب المعدوم، جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کے عطا کرنے والے ہیں، تقرئ الضیف، مہمان کا اکرام کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق، نیک کاموں میں آپ مدد کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات گنوائی کہ ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے ایک مرتبہ جانے لگے، مکہ مکرمہ سے جب باہر نکلے تو ایک قریش کا سردار تھا، اس نے پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں کے لوگ بہت اذیت دیتے ہیں۔ اس نے کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضیف، جو الفاظ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے تھے، ایک کافر نے وہی الفاظ صدیق اکبر کے لیے استعمال کیے۔ مشابہت دیکھیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک پیغمبر اسلام کو بھیجا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو ایمان والوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں۔ تو رؤوف اور رحیم کا لفظ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا، نبی علیہ السلام نے ہو بہو یہی لفظ صدیق اکبر عنہ کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ فرمایا ایک حدیث پاک میں
ارأف امتی بے امتی ابو بکر، اور دوسری حدیث میں فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر۔ تو معلوم ہوا کہ رأفت اور رحمت اللہ کے محبوب کو بھی کمال کی حاصل تھی، اور پھر آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر عنہ کو بھی کمال کی حاصل تھی۔ استقامت فی الدین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں کمال حاصل تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے کے اندر چادر ڈالی اور وہ چاہتا تھا کہ گلا ہی دبائے، تو صدیق اکبر عنہ وہاں پہنچے تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کافر کی اس اذیت سے بچایا۔ تو نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچی کافر کے ہاتھوں سے، اور ادھر دیکھیے صدیق اکبر عنہ کو بھی اذیت پہنچی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتے ہیں، عائشہ صدیقہ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ کسی نے آ کے بتایا صدیق اکبر عنہ کو کہ دیکھو تم یہاں ہو اور مسجد میں تمہارے صاحب کے ساتھ قریش کے سردار کیا کر رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر عنہ فوراً مسجد میں حرم میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ سرداران قریش ہیں اور نبی علیہ السلام کو بہت ایذا پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر عنہ نے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور یہ کہہ کر جو ان کے قریب گئے تو کافروں نے نبی علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا اور صدیق اکبر عنہ کو پکڑ لیا۔ اتنی اذیت پہنچائی، اتنی پہنچائی کہ بالآخر جب صدیق اکبر عنہ ملنے کے لیے دوبارہ آئے ایک دن کے بعد تو نبی علیہ السلام نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ انہوں نے بھی دین کی خاطر تکلیف اٹھائی، اور مشابہت دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے عمر لانوں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور جس دن ابوبکر صدیق لانوں کو یہ سزا یعنی مارا گیا، ان کی مار سے متاثر ہو کر حمزہ لانوں اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی دعا سے یہ شعر اسلام میں داخل ہوا، اور صدیق لانوں کے عملی فعل سے اسلام کا یہ شعر اسلام میں داخل ہوا۔ مشابہت بالکل کامل نظر آتی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ معیت کی خوشخبری نصیب ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اب جہاں نبی علیہ السلام پہلے، صدیق اکبر دوسرے، اور جہاں صدیق اکبر پہلے وہاں نبی علیہ السلام دوسرے۔ یہ بڑے مزے کا نکتہ ہے طلباء کے لیے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، تو جہاں نبی علیہ السلام پہلے وہاں صدیق اکبر دوسرے۔ چنانچہ اسلام میں دوسرے، اور دین کے ہر کام میں دوسرے، حتیٰ کہ نماز میں امام اگر بنے اللہ کے محبوب تو ان کے بعد دوسرے امام کون بنائے گئے؟ صدیق اکبر بنائے گئے۔ اگر غار میں اگر مزار میں تشریف لے گئے اللہ کے محبوب تو ان کے بعد دوسرے کون وہاں گئے؟ دو میں سے۔ اور جہاں صدیق اکبر پہلے وہاں نبی علیہ السلام دوسرے۔ وہ کیسے؟ کہ غار میں داخل ہوئے پہلے کون؟ صدیق اکبر، تو دوسرے کون داخل ہوئے؟ 9 ہجری میں حج فرض ہوئی تو نبی علیہ السلام نے امیر حج بنا کر پہلے سال بھیجا ابوبکر صدیق کو، تو اس کے اگلے سال پھر امیر حج بن کر گئے کون؟ 2 میں سے۔ ایسی نسبت نصیب ہو گئی۔ ثانیت نہیں، تو اس کو معیت کبریٰ کہتے ہیں۔
چنانچہ سوچ بھی ایک جیسی تھی. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ تھی وہی صدیق اکبر عنہ کی سوچ. دلیل، جب بدر کے قیدی آئے تو عمر لانو نے تو کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور صدیق اکبر لانو نے کیا مشورہ دیا تھا؟ اے اللہ کے نبی، ان کے رشتہ داروں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیے جائے. اور اللہ کے محبوب نے بھی اسی مشورے کو پسند فرمایا اور بالآخر اسی پر فیصلہ ہوا. تو نبی علیہ السلام کی سوچ اور صدیق اکبر عنہ کی سوچ بالکل ایک جیسی. دوسری دلیل کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں نبی علیہ السلام نے صلح کر لی تو ظاہر میں یوں نظر آتا تھا عام مسلمانوں کو کہ بہت دب کے صلح کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فتح مبین فرما رہے تھے. تو عمر لانو آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم عمرے پہ جائیں گے. تو میں ہاں. اے اللہ کے نبی، پھر آپ نے احرام کھولنے کا فرما دیا. تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال جائیں گے؟ عمر، جب بھی تم جاؤ گے احرام پہن کر وہاں جاؤ گے تم طواف ضرور کرو گے بیت اللہ کا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کہتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. عمر لانو نے سن لیا. واپس آ رہے تھے، صدیق اکبر مل گئے. ابو بکر، ہم اس طرح دب کے سلو کر رہے ہیں. اصل تو یہ تھا نا کہ دل میں شوق ولولہ تھا بیت اللہ کو دیکھنے کا، اور اب واپس جانے کا حکم مل گیا تو طبیعت کا جذبہ کچھ وقت لے رہا تھا ٹھنڈا ہونے میں. تو ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ان کا ہاں. ہم کافروں سے دبنے والے ہیں؟ ان کا نہیں. پھر ہم ایسی سلو کیوں کر رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر عنہ نے آگے سے جواب میں فرمایا، عمر، یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ عمر عنہ کہتے ہیں جی. فرمایا، پھر اللہ کے رسول وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. جو الفاظ نبی علیہ السلام نے کہے تھے ہو بہو وہی الفاظ صدیق اکبر عنہ نے کہے. ذہن اور فکر میں بھی اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت تھی، اعمال اور افعال میں مطابقت تھی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس باغ تھا. فدق ایک جگہ تھی خیبر سے کچھ پہلے، میں نے یہ دیکھنے کی جگہ وہ موقع ملا ہے. تو وہاں کے باغات سے آمدنی آتی تھی تو نبی علیہ السلام ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، قریش کے نوجوانوں کی شادیاں کروانے کے لیے. ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض بھی کیا، اے اللہ کے نبی، اسے آپ ہمارے لیے وقف کر دیجئے. تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، مگر اس کو وقف نہیں فرمایا. سب کے پیسہ خرچ کرتے رہے. نبی علیہ السلام جب پردہ فرما گئے تو پھر یہی مطالبہ صدیق اکبر عنہ سے کیا گیا، اور انہوں نے بھی وہی عمل کیا جو نبی علیہ السلام نے کیا کہ اس کو وقف تو نہ کیا، اور اس کے خرچ جو تھا وہ قریش کے نوجوانوں پر خرچ کرتے. اعمال میں بھی بالکل مطابقت تھی. حتیٰ کہ طائف کے لوگوں نے نمائندہ بھیجا کہ ہم کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں اگر ہمیں نماز معاف کر دی جائے. اللہ کے محبوب نے جلال میں فرمایا کہ یہ اللہ کا فرض ہے، کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اور یہی حال صدیق اکبر کو پیش آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو قبائل میں سے کچھ لوگ تھے، وہ کہتے تھے جی کہ ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بس زکوٰۃ ہمیں خود ادا کرنے کی اجازت دے دی جائے. تو صدیق اکبر عنہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم، جو اونٹ دیتا تھا
اگر وہ اونٹ دے اور رسی نہ دے میں اس بندے کے ساتھ بھی قتال کروں گا. جو نبی علیہ السلام نے کیا وہی صدیق اکبر عنہ نے کیا. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حسن لانو کو اٹھایا, ان کا بوسہ لیا, ان کو سینے سے لگایا. علی لانو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ابو بکر جا رہے تھے تو درمیان سامنے سے حسن رضی اللہ عنہ آئے, بچے تھے. تو ابو بکر نے جیسے ہی دیکھا فرماتے ہیں ان کو اٹھایا اور اسی طرح بوسہ دیا, سینے سے لگایا, اور پھر یہ کہا کہ اللہ کی قسم ان کی مشابہت اللہ کے نبی سے زیادہ ہے اور علی سے تھوڑی ہے. تو اللہ نے مسکرانے لگ گئے. تو جو عمل نبی علیہ السلام نے کیا ہو بہو وہی عمل صدیق اکبر عنہ نے کیا. اور تو اور دیکھیے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنے کا ارادہ کر چکے, مگر مشورہ یہ ملا کہ جی قریش کے کسی سردار سے بات کر لیجئے, وہ آپ کو اپنی امان میں لے لیں. تو قریش کے ایک سردار نے نبی علیہ السلام کو امان میں لیا اور آپ پھر کچھ دن رہے. اس کے بعد اللہ کا حکم آیا اور پھر آپ نے مستقل ہجرت فرمائی. ہو بہو یہی حال صدیق اکبر کے تھا کہ پہلی مرتبہ وہ ہجرت کر کے جانے لگے اجازت لے کر نبی علیہ السلام سے. تو قریش کے ایک سردار نے روک لیا, واپس آ کر کچھ دن رہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی تو صدیق اکبر نے بھی ہجرت فرمائی. خیش و اقارب میں بھی جو حالات نبی علیہ السلام کو پیش آئے وہی حالات صدیق اکبر عنہ کو پیش آئے. ذرا توجہ فرمائیے گا, بات بڑی سمجھنے والی ہے. اب دیکھیں نا, ایک تو ہوتی ہے نا ذات کا مسئلہ, نہیں, خیش و اقارب عزیز و اقارب میں بھی نبی علیہ السلام کے عزیز و اقارب کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہی معاملہ صدیق اکبر عنہ کے عزیز و اقارب کے ساتھ پیش آیا. اب ذرا اس کی دلیل سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت علی, عثمان غنی سابقین اولین میں سے تھے. سابقین اولین میں سے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر عنہ کے جو داماد تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سابقین اولین میں سے تھے. یہ بھی مہاجرین میں سے تھے ہجرت کی, اور زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور ان کے داماد زبیر رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے. جو ان کے داماد کو اللہ نے مناقب دیے وہ ان کے داماد کو بھی عطا فرمائے. اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام عطا فرما دیا, بہت اونچا مقام عطا فرما دیا. تو اگر نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کو اونچا مقام ملا تو ادھر دیکھیے کہ صدیق اکبر عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا. وہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں اور یہ صدیق اکبر عنہ کی صاحبزادی. چنانچہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے, درجہ ماں بیٹی کا تھا. عائشہ صدیق عنہ ماں ہیں, وہ بیٹی ہیں, مگر عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا. تو پھر آپس میں ذرا خوشی باتیں بھی ہو جاتی تھی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرائیں. تو ام المؤمنین نے پوچھا کہ فاطمہ مسکرائی کیوں؟ کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے. کیا بات؟ کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہوں, میرے والد محمد الرسول اللہ ہیں, اللہ نے مجھے یہ ایک شرف عطا فرمایا, مگر آپ کے والد تو ابو بکر ہیں. تو اس بات کو سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
نبی علیہ السلام کی تعریفیں کرنی شروع کر دی. فاطمہ آپ نے سچ کہا کہ آپ کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، خدا ملا ان کے صدقے، یہ ملا یہ ملا. نبی علیہ السلام کی تعریف کی انتہا کر دی. اور جب خوب دل جی بھر کے تعریف کر لی نا تو پھر مسکرا کے کہا کہ فاطمہ ایک بات میرے دل میں بھی آ رہی ہے. ان کا وہ کیا؟ ان کا ہاں کہ اگر آپ کے خاوند علی المرتضی ہیں تو فاطمہ میرے خاوند بھی تو محمد مصطفیٰ ہے. اور پھر مسکرا کے کہا کہ فاطمہ ایک بات اور آ رہی ہے. ان کا وہ کیا؟ ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے، فاطمہ آپ کا ہاتھ علی المرتضی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. تو دیکھو اللہ نے ان کی بیٹی کو بھی شرف عطا کیا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی شرف عطا فرمایا. پھر اور دیکھیے غربت کے حالات. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پھر خود فرماتی ہیں ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے تھے، میں پانی بھر کر لاتی تھی، میں اونٹوں کو گٹلیاں توڑ کے کھلاتی تھی، خدمت کرتی تھی اونٹنیوں کی، گھر میں کبھی پکتا تھا کبھی نہیں پکتا تھا. جو غربت کے حالات نبی علیہ السلام کی اس صاحبزادی نے برداشت کیے، وہی معاملہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ ان کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہی غربت کے حالات، وہ بہو اسی طرح غربت کے حالات. اچھا اور دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا. تو ادھر دیکھیے کہ صدیق اکبر لانو کے نواسے عبداللہ ابن زبیر لانو کو بھی شہید کیا گیا. ان کے نواسے بھی صحابی بنے، ان کے نواسے بھی صحابی بنے. ان کو شہید کیا گیا تو ان کی لاش بھی کئی دن وہاں پڑی رہی، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی لاش بھی کئی دن لٹکتی رہی. بالکل ایک جیسے حالات ہیں. تو صرف نبی علیہ السلام کی اور صدیق اکبر کی آپس میں مشابہت ذات کی حد تک نہیں تھی، بلکہ عزیز و اقارب کے حالات میں بھی مشابہت. چنانچہ اعمال میں دیکھیے اللہ رب العزت نے اگر نبی علیہ السلام کو صحابہ کا امام بنایا تو ان کے دوسرے امام کون بنے؟ صدیق اکبر بنے. اور ایک مزے کی بات سنیے، ایک ہی نماز میں پہلے صدیق اکبر امام بنتے ہیں تو اسی نماز کی آخری رکعت میں اللہ کے محبوب امام بن رہے ہیں. بہو مشابہت. چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت شرف عطا فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اتقا ولد آدم، اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی. تو جو لفظ نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا اللہ نے وہی لفظ اپنے پیارے صدیق کے لیے استعمال کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. دیکھا قرآنی الفاظ کا استعمال بھی بالکل ایک طرح کا ہو رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے. اور بالکل اسی طرح ہوا کہ صدیق اکبر نے جس قافلے کو بھیجا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ
کا پہلے ایک جو ہے وہ فرمان آ چکا تھا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے. اور یہ وہ لوگ تھے جو صدیق عنہ کے زمانے میں گئے تھے. اب دیکھیے ادھر فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے سامنے وہ اپنے کندھے جھکانے والے ہوں گے، پست کرنے والے ہوں گے، یعنی ان کو ایمان والوں سے ایسی محبت ہوگی. اور نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پھر اور مشابہت دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات مبارکہ ہوئی تو اس کا ظاہر میں سبب زہر بنا، اور صدیق عنہ کی جو وفات ہوئی اس کا ظاہر سبب کیا بنا؟ ادھر جو زہر والا کھانا تھا وہ ہدیہ کے طور پر بھیجا گیا تھا، اور صدیق عنہ کے بھی جو زہر کا کھانا تھا وہ ہدیہ کے طور پر بھیجا گیا. یہ نبی علیہ السلام نے جو کھانا کھایا تھا یہ بھی دو آدمیوں نے کھانا کھایا. دوسرے آدمی پہ زہر کا فوراً اثر ہوا اور وہ فوراً دنیا سے چلا گیا، اور ادھر یہ کھانا بھی دو بندوں نے کھایا تھا اور دوسرے بندے پر زہر کا فوری اثر ہوا اور وہ فوراً شہید ہو گیا، جبکہ نبی علیہ السلام پر زہر کا اثر ہوا اور وفات کے وقت بہت شدید بخار ہوا، اور ادھر صدیق عنہ نے جو زہر استعمال کیا اس کی وجہ سے بھی موت کے وقت شدید بخار ہوا. ادھر بھی بخار ادھر بھی بخار، ادھر بھی شدید ادھر بھی شہید، ادھر بھی اس کی وجہ سے ان کو شہادت ملی ادھر ان کو بھی شہادت ملی. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وفات سے کچھ دیر پہلے جو آخری آیت نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی تھی وہ تھی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور ہو بہو یہی آتا ہے کہ ابوبکر صدیق کے زبان سے جو آخری آیت سنی گئی وہ تھی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہو بہو ایک جیسے حالات. عالم نظم میں دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ان کی بیٹی فاطمہ موجود ہے اور ادھر دیکھیے کہ ان کی بیٹی سیدہ عائشہ موجود ہے. اور پھر وفات میں بھی مشابہت دیکھیے. اللہ کی شان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن دنیا سے رخصت ہوئے، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ صدیق عنہ کی وفات بھی سوموار کے دن ہوئی. جس چار پائی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا صدیق عنہ کا جنازہ اٹھانا تھا، ہو بہو اسی چار پائی کو استعمال کیا. ان کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. مزے کی بات دیکھیں کہ ان کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی اور ان کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی. نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی آپ نے کوئی میراث نہیں چھوڑی، اور جب صدیق عنہ کی وفات ہوئی انہوں نے بھی کوئی میراث نہیں چھوڑی. اور لطف اور مزے کی بات دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کو روضۃ الجنہ میں داخل کر دیا گیا، اور جب ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی تو ان کو بھی روضۃ الجنہ میں داخل کیا. تو معلوم ہوا کہ زندگی سے وفات تک بالکل اللہ نے حالات بھی ایک جیسے رکھے. اس کو معیت کبریٰ کہتے ہیں. یہ معیت کبریٰ تھی. اسی لیے اس معیت کبریٰ کی وجہ سے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو نبی علیہ السلام کو کے ساتھ جنت میں بھی معیت نصیب ہوگی. صدیق عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ بولے ذرا مراقبے چھوڑے نا، ذرا بات سنیں. صدیق عنہ کو جنت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت نصیب ہوگی.
چنانچہ انہوں نے اپنے مکتوبات میں ان کو ہم خانہ رسول لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ایک ڈبل سٹوری گھر ہوتا ہے، اس ڈبل سٹوری گھر میں نیچے کی سٹوری پر صدیق اکبر ہوں گے، اسی مکان کے اوپر کی سٹوری پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا لا تحزن علیہم، اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ جو لا تحزن کے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ یہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں. اچھا، قرآن مجید میں بعض جگہ پر حزن اور خوف کا لفظ اکٹھا بھی استعمال ہوا. چنانچہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو، زندگی میں جو اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دوست ہوتے ہیں اللہ کے، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ان پر کوئی حزن ہوتا ہے، نہ کوئی باہر کا ڈر، نہ کوئی اندر کا غم. اور موت کے وقت بھی یہی دو الفاظ، جن کی زندگی اس طرح گزرے گی اللہ تعالی کی عبادت میں، نیکی میں، تقوی میں. تو زندگی میں جیسے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم، بالکل اسی طرح موت کے وقت بھی ان کو کہا جائے گا. چنانچہ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. تو دیکھو، زندگی میں بھی یہی، نہ تمہارے اوپر کوئی خوف نہ حزن، اور موت کے وقت فرشتے بھی یہی بشارت دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کہ یہی لوگ جب وہاں سے جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت بھی ان کو یہی بشارت دیں گے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. تو دیکھا، دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوئے نا. یہ اللہ رب العزت کی رحمت. اچھا، ایک بات دیکھیے، یہاں پر ایک علمی نقطہ ذہن میں آیا، بتائیں یا آج چھوڑ دیں؟ لگتا ہے آج آپ لوگ تھکے ہوئے زیادہ ہیں. کہیں آج ریزلٹ تو نہیں سنایا گیا؟ آپ سارے محزون نظر آ رہے ہیں. یہ حدیث کا ٹکڑا سن کے کہ وحزن و رفیقی، آپ سب پر وہ کیفیت طاری ہو گئی. تو علمی نقطہ پھر کیا سنانا ہے؟ سنائیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ. اچھا، ذرا توجہ فرمائیے. یہی خوف اور حزن کا لفظ اکٹھا استعمال کیا اللہ تعالی نے ام موسیٰ کے بارے میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. چنانچہ ان کو کہا کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دینا. ولا تخافی، اونچا بولے، ولا تخافی ولا تحزنی. خوف بھی نہیں کھانا اور گھبرانا بھی نہیں. اللہ تیری شان. اب جب اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کا ذمہ کام لگاتے ہیں اور وہ بندہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں. جیسے مومن دنیا میں عبادت کرتا ہے، اللہ جنت میں ان کو انعام عطا فرمائیں گے. مگر یہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو مومن کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو دو باتیں کہیں. کیا باتیں کہیں؟ بولے ذرا. لا تخافی ولا تحزنی. اور انہوں نے اس پر عمل کر دکھایا نا.
تو جب عمل کر دکھایا تو پھر انعام بھی ملنا چاہیے کہ نہیں؟ کام کتنے کیے تھے، انعام کتنے ملنے چاہیے تھے؟ بولے، کام کتنے کیے تھے تو انعام کتنے ملنے چاہیے تھے؟ 2۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آگے 2 ہی انعاموں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کون سا انعام؟ فرمایا انا رادوہ الیک، ہم اسے لوٹائیں گے تمہاری طرف۔ تو بچے کا لوٹ کے آنا ایک انعام، اور دوسرا کیا کہا؟ وجائلوہ من المرسلین، اور ہم نے رسولوں میں سے بنانے، یہ کتنا انعام؟ اب یہاں تک تو آپ تفسیر میں نکتے پڑھتے رہتے ہیں، ایک نکتہ آپ کو اور بھی بتائیں جو بہت ساری تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد ملے گا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم دیا تھا، ایک کا تعلق حصی کیفیت کے ساتھ تھا، خوف علیہم، اور دوسری کیا تھی؟ ولا ہم یحزنون، اور یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ غیر محسوس قسم کی چیز ہوتی ہے، دوسرا بندہ نہیں محسوس کرتا کہ پتہ نہیں اس کا دل غمزدہ ہے یا نہیں، وہ تو غمزدہ بندے کو پتا ہوتا ہے نا، ظاہر میں کسی کو کیا پتا کہ دل میں کیا؟ کیونکہ ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ اور ایک کا تعلق باطن کے ساتھ، چونکہ حکم دیا تھا ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق، تو اللہ تعالی نے انعام بھی 2 دیے، ان میں سے ایک انعام کا تعلق ظاہر کے ساتھ، انا رادوہ الیک، اور دوسرے انعام کا تعلق باطن کے ساتھ، فرمایا وجائلوہ من المرسلین، ہم نے اس کو رسولوں میں سے بنانا۔ دیکھا، جیسا عمل ویسا ہی اس کا اجر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحزن رفیقی، کہ حزن میرا ساتھی ہے۔ حزن کہتے ہیں ایک غم کو جو کسی خیر خواہ کے دل میں کسی دوسرے بندے کے بارے میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا تھا، جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں خیر خواہی تھی کہ امت کے لوگ اپنے ہاتھوں سے جہنم خرید رہے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات جہنم کے حالات کو دیکھا۔ حدیث پاک میں ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ علی رضی اللہ عنہ آئے گھر پہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ فاطمہ 3 دن سے نبی علیہ السلام پر عجیب کیفیت طاری ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، اور گھر جا کر بھی مصلی ہی کے اوپر ہیں، ازواج سے بھی کلام نہیں فرما رہے، اور نبی علیہ السلام مستقل روتے جا رہے ہیں۔ آپ بیٹی ہیں، لاڈلی ہیں، آپ جائیں اور جا کر پوچھیں۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئی، دیکھا کہ نبی علیہ السلام واقعی بہت غمزدہ ہیں، پاس جا کر بیٹھی، عرض کیا کہ ابا جان آپ کیوں اتنے مغموم ہیں؟ کس چیز نے آپ کو غم زدہ کیا؟ ماں یبکی، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں نے معراج کی رات جہنم کو دیکھا تو میں نے کچھ عورتوں کو عذاب پاتے دیکھا، وہ نقشہ میرے سامنے ہے، اور امت کے غم کی وجہ سے میں اس وقت اللہ سے اس امت کی مغفرت مانگ رہا۔ اے اللہ کے نبی آپ نے کیا دیکھا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 6 عورتوں کا تذکرہ کیا، ان 6 عورتوں میں سے 2 عورتوں کا تذکرہ بتا دیتے ہیں۔
فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنی زبان کے ذریعے سے لٹکی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں زبان کتنی نازک ہوتی ہے، بندہ پکڑ کے تھوڑا سا کھینچ لینا تو اتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی کسی بکرے کے سر کو اوپر کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں کہ کان کے اندر کیل گھسا دیا اور لٹک گئی. وہ پوری عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی. اللہ کے نبی وہ کون عورت تھی؟ فرمایا یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، تانے دیتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی، زبان کا غلط استعمال کرتی تھی. اس کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں اس طرح فرائی کریں گے. ایسے ہی ہوتے ہیں نا جو فرائیڈ چکن لینے جاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو لٹکا دیتے ہیں اور وہ نیچے سے بھونا جا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایسی عورت کو زبان کے ذریعے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونیں گے. اے اللہ کے نبی دوسری عورت کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے سینے کے دونوں پستانوں کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی، یعنی ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی اور ایک پستان سے ہوتی دوسرے کے اندر سے گزر گئی، اور اس سلاخ کے ذریعے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا. کتنی تکلیف میں ہوگی وہ. اے اللہ کے نبی یہ کون تھی؟ فرمایا یہ زانی عورت تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی. اس عورت کو جہنم کی آگ میں اس طرح لٹکا کر بھونا جائے گا. تیسری عورت کون؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بالوں کے ذریعے سے لٹکائی گئی ہے. بال کتنے نازک ہوتے ہیں. بچہ بھی اگر ماں کے بال پکڑ کے کھینچے نا، چھوٹا دودھ پیتا بچہ، تو ماں کے آنسو کئی دفعہ نکل آتے ہیں کہ بچے نے میرے بال کھینچے ہیں. اس عورت کو بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا. تو پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کو کیوں ایسے لٹکایا جائے گا؟ فرمایا یہ بے پردہ گھر سے باہر نکلنے والی اور گھومنے والی عورت تھی. اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سزا دیا. تو 3 عورتوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور باقی 3 عورتوں کے بارے میں پوچھنا ہو تو پھر ایک بیان ہے 6 جہنمی عورتیں. خطبات کی کسی کتاب میں 1.5 گھنٹہ تفصیل کے ساتھ وہ کتاب پڑھیے. تو بتانا یہ مقصد تھا کہ اس وقت نبی علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے. پھر اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب اتنا غمزدہ نہ ہو، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کے دل کو خوش کر دیں گے. تو تیسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. تو اللہ کے محبوب کو غم تھا اپنی امت کا. رات کو بھی روتے تھے، دن میں بھی اللہ سے مانگتے تھے. وہ جو جہنم کے دیکھے ہوئے مناظر تھے وہ اللہ کے محبوب کو غمگین کر دیتے تھے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحزن رفیقی، کہ حزن میرا ساتھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا آگ پہ پک رہی ہو تو ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح نبی علیہ السلام کے سینے مبارک سے آواز آتی. اتنا غم تھا امت کا. اب جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ہر وقت غم تھا، دائم الحزن، یہی کیفیت صدیق اکبر کی بھی تھی.
ان کے اوپر بھی اکثر اوقات یہ غم طاری رہتا تھا. چنانچہ ان کی اہلیہ فرماتی تھی کہ ابو بکر کو لوگوں پر فضیلت نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کے اس غم کی وجہ سے ہے جو اللہ نے لوگوں کا ان کے دل میں ڈال دیا ہے. ان کا بھی دل مغموم رہتا تھا, ان کا بھی دل مغموم رہتا تھا. نبی اسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابن ابی قحافہ. جو بندہ چاہے کہ زمین پہ چلتی ہوئی کسی لاش کو دیکھے اس کو چاہیے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کو دیکھے. یعنی جیسے ایک بندہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ دنیا سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی, آخرت کی طرف دھیان رہتا ہے, صدیق اکرام کی فنائیت قلبی کا یہ حال ہو چکا. اور ایسا ہی حزن عمر فاروق لانوں کو بھی حاصل تھا کہ بسا اوقات بہت غمزدہ ہوتے تھے, بہت غمزدہ ہوتے تھے. صدیق اکرام جب غمزدہ ہوتے تو کہا کرتے تھے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا, اے کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا, میں کوئی پرندہ ہوتا, اے کاش مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر جواب نہ دینا پڑتا, میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. عمر لانوں کا یہ حال تھا کہ حذیفہ لانوں کو بلایا اپنے زمانے خلافت میں. ایک طرف لے گئے, حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتا دیے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ نام آگے بتانے سے منع کر دیا, مگر حذیفہ میں آپ سے منافقین کے نام تو نہیں پوچھتا, اتنا پوچھتا ہوں بتا دو کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں. اتنا غم تھا. چنانچہ جب عمر لانوں کی شہادت کا وقت قریب آیا, بیٹے کو بلا کر وصیت فرمائی, بیٹے جب میری روح نکل جائے جلدی مجھے نہلا دینا, کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا. اور یہ 2-3 دفعہ اس کو کہا تھوڑے وقت میں. تو انہوں نے کہا کہ ابو جان ہم جلدی کریں گے, آپ کیوں بار بار اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ تو جب انہوں نے یہ کہا تو عمر لانوں نے عجیب جواب دیا. عمر لانوں نے آگے سے جواب دیا کہ بیٹے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوئے تو تم جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا, اور اگر اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہوئے تو تم میرا بوجھ جلدی اپنے کندھوں سے اتار دینا, اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا, عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا. اور یہی کیفیت امت کے اولیاء. چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے اتنا ان کے دل میں حزن رہتا تھا کہ جب چل کے آ رہے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا یہ وہ نوجوان ہے جو اسی وقت اپنے باپ کو قبرستان میں دفن کرنے کے بعد واپس آ رہا ہے. ایسے غم بیٹھے ہوتے تھے, اس طرح مغموم ہوتے تھے, لگتا تھا یہ وہ مجرم ہے جس کی پھانسی کا حکم صادر ہو چکا, اب اس کے اوپر غم چھا چکا ہے. ایسے مغموم رہے. رابعہ بصریہ کا بھی ہے. چنانچہ اس کے بارے میں آتا ہے کسی بندے نے کھانے کے لیے مرغ پیش کیا, اماں یہ مرغ کھا لے, بھونا ہوا تھا. رابعہ بصری رونے بیٹھ گئی. اماں رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگے بیٹا مرغ مجھ سے تو مرغ ہی اچھا. کہ وہ کیسے؟ بیٹے اس مرغ کو پہلے ذبح کیا گیا, اس کی جان نکال دی گئی, اس کے بعد اس کے گوشت کو آگ میں بھونا گیا, اور اگر قیامت کے دن میری خطاؤں کو اللہ نے نہ بخشا
تو رابعہ کو تو زندہ حالت میں جہنم کی آگ میں بھون دیا جائے. بیٹے مجھ سے تو یہ مرغی اچھا ہے. ایک خوف تھا، ایک ڈر، غم ہوتا تھا ہر وقت. ہمارے اکابر کی بھی یہی کیفیت تھی. حضرت مدنی رحمت اللہ کے بارے میں آتے ہیں، تہجد میں اٹھتے تھے اور دعا مانگتے ہوئے اس طرح روتے تھے، لگتا تھا کہ جس طرح کوئی بچہ اپنے باپ سے کسی غلطی کی وجہ سے پٹ رہا ہوتا ہے اور معافیا مانگ رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ اپنے رب سے رات کو معافیا مانگ رہے. حضرت مولانا احمد الہاری رحمت اللہ علیہ بہت کثیر البکا تھے، کثرت کے ساتھ روتے تھے، نشان بن گئے تھے آنسوؤں کے، اتنا روتے تھے. ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی، جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آتی تھی. تو ان کو ان کے خلیفہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوئی اور اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ احمد علی اتنا کیوں روتے تھے؟ احمد علی اتنا کیوں روتے تھے؟ کہ جی پھر فرمانے لگے میں تو بہت ڈر گیا، اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ جس سے پوچھ گچھ ہونے لگ گئی منوقش فی الحساب فقد عذب، تو میں سمجھا کہ کہیں شاید پوچھ گچھ ہونے لگ گئی، تو میں تو اور ڈر گیا. مگر میرے اس ڈرنے پر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا احمد علی زندگی میں بھی ڈرتا تھا، اب بھی ڈر رہا ہے، تیرا ایسا نام اعمال میرے پاس آیا کہ میں نے تیری بھی مغفرت کر دی، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا اس قبرستان کے تمام موتا کی بھی میں نے مغفرت کر دی. یہ غمزدہ رہنے والوں کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گناہوں کا غم عطا کر دے، کہ ہم ان سے معافی مانگیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈریں، دین کا غم عطا کر دے، امت کا غم عطا کر دے. اللہ رب العزت اسلام کا غم عطا فرما. آج تو پتہ نہیں دل میں کیا کیا غم نوجوانوں نے بسائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت یہ دین کا غم ہمیں عطا فرما دے. حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے پر دو خوشیاں اکٹھی نہیں کرے گا اور کسی بندے پر دو غم اکٹھے نہیں کرے گا. تو پوچھا گیا جی کیا مطلب؟ فرمایا جو دنیا میں بے غم ہو کر زندگی گزارے گا اسے اللہ تعالیٰ آخرت کا غم عطا فرمائیں گے، اور جو دنیا میں غم کے ساتھ، دین والے غم کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ آخرت کے غم سے اس کو نجات عطا فرمائے. عزیز طلباء، آج اس دین کو اپنا غم بنا لیجیے، اسی کی خاطر جینا، اسی کی خاطر مرنا، اس کو زندگی کا مقصد بنا لیجیے. یہ ایک نسبت ہے نبوت والی. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث بنیں گے ان تمام کی زندگی اسی طرح گزرے گی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری. لہذا تہجد اٹھ اٹھ کر اپنے لیے بھی دعائیں مانگا کریں، امت کے لیے بھی دعائیں مانگا کریں. اللہ رب العزت ہمیں اس دین کی خاطر جینے کی، اسی دین کی خاطر زندگی گزارنے کی اور دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما دے، اور دنیا کے اس دین کے غم کے بدلے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے جو جنت میں داخل ہو کر کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں داخل فرما کر ہمارے حزن کو بھی ختم فرما دے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحزن رفیقی، حزن میرا رفیق ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے. رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی. رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی. زلزلہ وچ زمیناں دے ہوسی کئی نو کئی دی اتھاں سد نہ پوسی. زلزلہ وچ زمیناں دے ہوسی کئی نو کئی دی اتھاں سد نہ پوسی. درد حسن نبی ہوسی مشکل گھڑی او عدل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی. رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی. ماں پیو پترا تو حسن بیزارے کم نہ آسن اتھاں اج دے یارے. ماں پیو پترا تو حسن بیزارے کم نہ آسن اتھاں اج دے یارے. سڈ مرے سی کھڑا کوئی نہ دے سی بھیرا او دی ولدی غافلا جوڑ موڑی عمل دی. رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی. کئی شہنشاہ اتھاں رلدے حسن کئی غریباں دے مل اوندے پوسن. کئی شہنشاہ اتھاں رلدے حسن کئی فقیراں دے مل اوندے پوسن. اوے حسن بری گل کرے سی نبی جیندے ولدی غافلا جوڑ موڑی عمل دی. رت گزر دی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی. وقت ہے رٹھنے رب نو منا گھن مصطفیٰ نال آونج بنا گھن. وقت ہے رٹھنے رب نو منا گھن مصطفیٰ نال آونج بنا گھن. اج تو کر ابتدا ویکھی روزے جزا ریت پلدی
غافلا جوڑ موڑی عمل دی ہوئے روزے نمازاں تو دورے مال و دولت کیتا پر غرورے ہوئے روزے نمازاں تو دورے مال و دولت کیتا پر غرورے اپنی سوچ ابتدا بھول گئے اے بھیرا گل اصل دی اپنی سوچ ابتدا بھول گئے اے بھیرا گل اصل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی موٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے مولا، ہمیں تقوی طہارت کی زندگی نصیب فرما، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل میں آخرت کا غم عطا فرما۔ اے اللہ، ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارتے پھر رہے ہیں۔ اے اللہ، شہوتوں نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے۔ میرے مولا، ہم مجرم ہیں، گناہگار ہیں، اور آپ سے اپنے گناہوں کا اے اللہ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے سوال و جواب سے بچا لیجئے۔ اللہ، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، بغیر حساب جنت عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اللہ، ہمیں تو بھیڑ بھی کاٹ لے تو مشکل سے اس کی تکلیف برداشت ہوتی ہے۔ اللہ، جہنم کے زہریلے سانپ اور بچھو جب کاٹیں گے کیا حالت ہوگی۔ اللہ، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے تو اگر سر کے بالوں کو پکڑ بھی کوئی لے تو ہمیں درد ہوتی ہے۔ اللہ، جب سر کے بالوں سے پکڑ کے لٹکایا جائے گا، اللہ، جب زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے زبان کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا، میرے مولا، ہم نے اپنی زبان کو کتنی بار غلط استعمال کیا۔ اے اللہ، آپ کے بندوں کی غیبتیں کی، کتنی بار ہم نے دوسروں کو دکھ دیے۔ اے اللہ، ہم نے دوسروں پر الزام لگائے۔ اے اللہ، دوسروں کو سخت الفاظ میں باتیں کر کے ان کے دل دکھائے۔ میرے مولا، رحمت فرما دیجئے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ رب کریم، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، اس سے پہلے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے اللہ کہ ہم قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔
میرے مولا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ اگرچہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں مگر اللہ آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. اے اللہ آپ نے ہی فرمایا اگر کوئی میرا بندہ اتنے گناہ لے کر آئے کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دے، اتنے گناہ لے کر آئے کہ سمندر کے پانی کے قطرے بھی کم ہو جائے، اتنے گناہ لے کر آئے کہ ساری دنیا کے درختوں کے پتے بھی کم ہو جائیں، اتنے گناہ لائے کہ اگر اس جو ہے زمین کے ریت کے ذرات بھی تھوڑے ہو جائے اور مجھ سے وہ امید رحمت رکھے تو میں اپنی رحمت سے اس کے اتنے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اے اللہ ہمیں اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں، ہمیں آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے. اللہ رحمت فرما دیجئے، اپنے بندوں پہ مہربانی فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے. رب کریم ہم پر احسان فرما دیجئے، ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے. رب کریم بد نظری کو سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں اخلاق اچھے بنا دیجئے، ہمیں نماز کی حضوری عطا فرما دیجئے. اے اللہ امانت میں خیانتیں جو ہم کرتے پھرے، اے اللہ اس پر ہمیں معافیاں مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ اس مجلس میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، میرے مولا توبہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ توبہ قبول فرما لیجئے. اللہ اگر آپ نے ان کو آج دھتکار دیا، یہ خالی اٹھ گئے، شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع جائیں گی. اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے. میرے مولا آپ نے انہیں دین کا علم پڑھنے کے لیے گھروں سے بھیج دیا مگر شیطان نے تو پیچھا نہیں چھوڑا، وہ یہاں رہتے ہوئے بھی گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، ذہنوں کے اندر شیطانی اور نفسانی شہوانی وساوس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اے اللہ بس آپ ہی بچا سکتے ہیں. آپ نے اے اللہ قرآن مجید میں فرمایا اپنے ایک نبی کا یہ فرمان وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جب تک میرے رب کا رحم نہ ہو اے اللہ واقعی ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے. اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے. میرے مولا ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچا دینا آسان ہے. اللہ ہمیں بچا لیجئے. میرے مولا جب کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو وہ پکارتا ہے لوگوں کو مدد کے لیے، اللہ ہم گناہوں کے دریا میں غرق ہو رہے ہیں، ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. اے پروردگار مدد فرما دیجئے. اے پروردگار ہماری مدد فرما دیجئے. اللہ گناہوں کی ذلت سے ہمیں بچا لیجئے اور ہمیں طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے. رب کریم ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے کی شرمندگی سے بچا لیجئے. اللہ کے محبوب کیا فرمائیں گے؟ یہ سارا دن حدیث پکڑ کر بیٹھتے تھے، قرآن لے کر بیٹھتے تھے اور چھپے گناہ کرتے تھے، ذہن سچے نہیں تھے، دل صاف نہیں تھے، غیروں کی محبتیں دلوں میں تھی، نفسانی شہوانی محبتیں تھی، ان کی سوچ پاک نہیں تھی. اللہ ہم آپ کے محبوب کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ کہیں وہ ہمیں سوکن نہ کہہ کر اپنے سے دور نہ کر دے. میرے اللہ مہربانی فرمائیے، کرم فرما دیجئے. اللہ اس نعمت کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ آپ کے یہ بندے اپنے گھروں سے چل کے آئے ہیں، چٹائیوں پہ وقت گزار رہے ہیں، میرے مولا اس مجاہدے کو قبول کر لیجئے. رب کریم دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں یہ ڈیرے لگا چکے ہیں. اللہ کیا یہ مسجد سے نکل کر جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ میرے مولا مہربانی کر دیجئے، ان کو مسجد سے نکال کر اللہ جنت کے گھر عطا فرما دیجئے. رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشارق بھائی جو فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے ہیں یا دعاؤں کے لیے آئے ہوئے ہیں دور قریب سے، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مکالا فرما.
مدارس عربیہ کی حفاظت فرما اللہ وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں احرام باندھ کر چلتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے کوئی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے اللہ ہمیں بھی زندگی میں یہ سعادتیں بار بار عطا فرما دیجئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما دیجئے اور اس راستے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو دور فرما دیجئے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.